جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ حضرت سامورہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اللہ پاک کا ذکر کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا کہ یہ غربت کو دور کر دیتا ہے۔ تم پہ یا مصطفیٰ درود شریف پہنچے لا انتہا درود شریف، گھر کرے ورد اس کا کوئی مریض، دے مرض سے شفا درود شریف، پڑھ کے جو سوئے خواب میں اس کو دے نبی سے ملا درود شریف، چاہو گر تم خدا کرے مقبول، پڑھ لو قبل از دعا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواہ صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب قرآن کریم میں ارشاد فرمائے اور مسلمانوں کو سکھائے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ چمکتی ہوئی نعت شریف ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں یہ شان بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے۔ جب صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ارشاد فرماتے تو بعض اوقات کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کرام عرض کرتے، راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائے، حضور بات کو ریپیٹ فرما دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرما دیا کرتے۔ تو غیر مسلموں کی لینگویج میں اس کے برے معنی بھی بنتے تھے، تو وہ بری نیت سے یہ لفظ کہنے لگے، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ وہ الفاظ نہ کہو جس میں بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہو، اس الفاظ سے بھی خود کو بچانا ہے۔ فرمایا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا نہ کہو بلکہ یہ عرض کرو، انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کی شان بڑھانا اس قدر منظور ہے کہ بے ادبی کا شائبہ رکھنے والے الفاظ سے بھی منع فرما دیا۔ یہ حکم رب ہے، پکارو تو کہہ کے انظرنا، کوئی حبیب کے در پہ نہ بے لگام رہے۔ اللہ کریم ہمیں بارگاہ رسالت کے آداب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت مصطفیٰ کی بلندیوں کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول، عاشق رسول، نعت گو شاعر صحابی کے کلام اور ان کی وضاحتیں ہم سن رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدّا ذل العلی کی جانب اور ان کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نعت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آلیت ما فی جمیع الناس مجتہدا منی آلیت بر غیر افنادی، تاللہ ما حملت انثى ولا وضعت مثل الرسول نبی الامت الہادی۔ میں ایسی سچی قسم کھاتا ہوں جس میں کوئی جھوٹی بات نہیں۔ اللہ کی قسم، کسی ماں نے رسول اللہ کی مثل نہیں جنا۔ آپ اس امت کے لیے نبی ہادی ہیں۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حلفیہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ اس امت کے ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی عربی شاعر نے کہا، کسی اور عربی شاعر نے، لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا وعلمی انہ لا یخلق، اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں وہ کبھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کو حسان الہند کہا جاتا ہے کہ آپ ہند کے حسان ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ آپ جیسا تو کبھی نہ دیکھا گیا نہ آئندہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ جہانوں کی بادشاہی آپ کو ہی جچتی ہے، سجتی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو جہانوں کا بادشاہ مان لیا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ۔ پنجابی عاشق رسول کہتے ہیں، تیرے ورگا نہ کسے اکھ ڈٹھا، اے تیرا ثانی نہ جگتے ہویا ہے، تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم نے کر دے تد اڑیاں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان ہو رہی کہ آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کا ثانی یعنی آپ جیسا دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور جو آپ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں تو وہ بے علم ہیں، جاہل ہیں، جب ہی وہ ضد کرتے ہیں، اڑیاں کرتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے ہادی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی ہیں، اس بات کو سورہ شورى میں قرآن میں بھی بیان کیا گیا، آیت نمبر 52۔ اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق کو، بندوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم کی پہچان کراتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ تم دین مستقیم کی طرف بلاتے ہو، اور وہ دین اسلام ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کی طرف اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بلایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور ارشاد فرمایا بہترین کلام کتاب اللہ ہے، اور بہترین ہدایت ہدایت محمدی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید شان حضرت حسان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَلَا بَرَ اللَّهُ خَلْقًا مِّن بَرِيَّتِهِ اوفا بِالذِّمَّةِ جَارٍ او بِمِيعَادِ۔ اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں آپ جیسا کوئی پیدا نہیں کیا کہ جو پڑوسیوں کے حقوق کا محافظ ہو اور وعدہ وفا کرنے والا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرما رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور کے اخلاق کریمہ بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور
لوگوں کو بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال دلاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی بڑھا دے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے دے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ بتایا۔ عورتیں عورتوں سے لین دین کرتی ہیں اور بچے آپس میں آتے جاتے ہیں، فرمایا جب پڑوسی کا بچہ آئے تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ دو۔ جب وہ بچہ اپنے گھر میں جائے گا تو گھر والے خوش ہوں گے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے بچوں کو گفٹ دیتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے معاملے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت اچھے، آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر امت کو بھی تعلیم دی۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے، جبریل امی علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے، مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں سے حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا خود وعدے کے سچے اور دوسروں کو وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک مسند ابی یعلا جلد 1 صفحہ 451 حدیث نمبر 1047، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی ایک ایمان والے کی یہ شان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرتے، ان کو پریشان نہیں کرتے، مدد کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور ان کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایمان والے کی یہ شان بھی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یعنی وعدہ پورا کرنے کی اہمیت اس قدر ہے کہ روایت کے مطابق جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو اللہ پاک کو اس قدر یہ فرض اور نفل قبول نہیں ہوگا، اس طرح بھی اس میں فرمایا گیا نا روایت میں، تو اللہ کی پناہ ہے۔ اب وہ وعدہ آپ سیٹ سے کریں یا نوکر سے کریں، میاں بیوی سے کرے یا بیوی میاں سے کرے، پیر و مرشد سے کریں یا دوستوں سے کریں، تو جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جو جائز وعدہ ہوگا، ناجائز کو تو پورا ہی نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ شان مصطفیٰ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں، من الذی کان فینا یستضاء بہ مبارک الامر ذا عدل و ارشاد، آپ سراپا نور بن کر ہمارے درمیان اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ آپ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ کا ہر کام مبارک، آپ کی ذات عادل یعنی عدل کرنے والی، انصاف کرنے والی اور رہنمائی کرنے والی تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بیان ہوئی، یستضاء بہ، اس نور سے ہم ہدایت کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اس ہدایت کے نور پر غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اس قدر انقلابی آپ نے کردار ادا کیا کہ جب انسانیت سسک رہی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا انسانیت کیا ہے، اور بالکل ہی جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، جب ان اندھیروں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمکا تو صرف 23 سال کے عرصے میں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر لحاظ سے آپ نے جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور نور مصطفیٰ کا بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرما دیا، شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے۔ اور اگر قصیدہ نور پڑھ لیں اعلیٰ حضرت والا تو نور نور ہو جائے گا، عقیدے میں، دل میں، زبان میں، انشاءاللہ نور نور، عشق رسول میں بھی نور نور، نور علی نور ہو جائے گا۔ اور کسی عاشق اعلیٰ حضرت نے لکھا، آیا قد جاءکم میں ہے یہ مجدہ نور کا، آیا قد جاءکم، ابھی ہم نے پڑھی نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ عاشق رسول کہہ رہے ہیں
کہ آیا قد جاءکم میں ہے یہ مجدہ نور کا، آ گیا خیر البشر بن کر سراپا نور کا، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، تیرا دل، جن کے دل اندھیرے تھے، تاریک تھے، پتھروں سے سخت تھے، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، حبذا یعنی واہ واہ، حبذا ظلمت کدے پر نور کرنا نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، مبارک الامری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں برکت تھی۔ وہ برکتیں کیا تھیں؟ میرے نبی کا نام برکت والا، میرے نبی کی ذات برکت والی، میرے نبی کے کام برکت والے، آپ کی برکت سے گمراہیاں دور ہوئیں، آپ کی برکت سے ایمان کی روشنیاں نصیب ہوئیں، آپ کی برکت سے قرآن ملا، رحیم ملا، رحمان ملا، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے وہ کام برکت والا ہو جاتا، جس غزوات میں مسلمان آپ کے ساتھ جاتے آپ کی برکت سے کامیاب ہو جاتے، آپ کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں، آپ کے لعاب دہن اقدس یعنی مبارک و پاکیزہ خوشبودار تھوک کی برکت سے کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی جڑ جاتی تھیں، نکلی ہوئی آنکھیں درست ہو جاتی تھیں، آپ کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں کی بھی برکتیں ہیں، انگلیوں کی برکتیں کیا ہیں؟ اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پیاسے سیراب ہو گئے۔ آپ کے ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو قحط ختم ہو جاتا ہے، کھیت کھلیان بارشوں سے جل تھل ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، کیا بات ہے، کہتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے۔ یعنی حاضر ہوئے کوئی صحابی کہ حضور قحط سالی ہے، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گورے گورے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے، تو پھر کیا ہوا؟ رم جھم وہ جو برسات ہوئی موسلادھار اسی وقت، اور یہاں تک کہ حضور پرنور کی مبارک داڑھی میں وہ بارش کے قطرے دیکھے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کو ذہن میں رکھ کر عرض کر رہے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ شان دیکھیے، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو ان کی شان کا بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ چاند شک ہوتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، شان دیکھیں میرے نبی کی، اشارہ ہوتا ہے چاند شک ہو جاتا ہے، پیڑ بولتے ہیں، درخت آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں، جانور ادب کرتے ہوئے تعظیم کرتے ہوئے آپ کو سجدے کرتے ہیں، بارک اللہ، اللہ برکت دے، مر جائے عالم، سارا عالم اس طرف رجوع کرتا ہے، یہی سرکار ہے۔ اور لب زلال چشمائے کن میں گندھے وقت خمیر، مرد زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے، مرد زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کیا نا، آپ مبارک ہیں، آپ کی ذات بابرکت ہے،
تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، جیسے آپ نے کچھ نشاندہی بھی کی کہ صحابہ کرام برکت کے لیے حاضر ہوتے، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو فرماتے تو اس پانی سے برکت لینے کی کوشش کرتے، حاصل کرنے کی کوشش کرتے، آپ کے لباس مبارک کو برکت کے لیے حاصل کرتے، منہ مبارک، آپ کے داڑھی منہ شریف مبارک کے، کو تو سر اقدس کے، پانی میں گھول کر مریضوں کو پلاتے، باقاعدہ یہ شفا کے لیے لوگ حاضر ہوتے تھے کہ ہمیں منہ مبارک والا پانی مل جائے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے شیر خارگی کا عالم تھا آپ کے، اس وقت آپ کے پورے قبیلے کے اندر لوگ آپ سے برکت لیتے تھے کہ کوئی اونٹ وغیرہ بیمار ہوتا تو حضور کا ہاتھ مبارک لگواتے تھے، اور جو ان کی بکریاں تھی جی ان اس کو میں جو برکت ہو گئی، دودھ کی اور برکت وہ ہو گئی۔ جو تالاب تھا وہاں پر پانی کا، اس میں حضور کے ہاتھ مبارک یا قدم مبارک ڈلوائے گئے تاکہ برکت ہو جائے پورے تالاب میں۔ اچھا، مدینے کے بچے بچیاں اور غلام اور کنیزیں فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے باہر حاضر ہوتے تھے کہ حضور نماز پڑھ کر آئیں، اور وہ پانی کے پیالے اور برتن لاتے تھے کہ حضور اس میں اپنے مبارک ہاتھ ڈبو دیں سبحان اللہ۔ تاکہ اس سے برکت ہو جائے، مریضوں کو پلائیں اور مریضوں کو شفا ہو جائے، پریشان حالوں کو پلائیں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک کی برکتیں بیان کی ان اشعار کے اندر۔ تو اس سے جو ہے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بزرگوں سے برکت حاصل کرنا، یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اگر وہ برکت تو اللہ نے دینی ہے، شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ بزرگان دین اور اللہ پاک کے جو مقبول بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے وہ برکت لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک حضور کی برکت سے ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہماری نسبت سلامت رکھے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکات ہے اس کو یوں بھی ظہور ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے دعوت رکھی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی بلا لیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ ہرنیا میں ڈالا۔ تو اب کھانا تو تھوڑا سا تھا، لیکن کئی صحابہ کرام جو کافی تعداد میں تھے وہ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور ان کو سالن دیا جاتا رہا، اور وہ آخر میں دیکھا گیا کہ اس میں بالکل کمی نہیں ہوئی۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ ایک تو یہ کہ وہ چشمے جاری ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ شوربے کے چشمے جاری ہو گئے، بوٹیوں کے چشمے جاری ہو گئے، تو یہ سالن میں اس قدر برکت ہوئی۔ برکات مصطفیٰ کا بیان تو جس قدر کیا جائے حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سراپا بابرکت ہے۔ اور دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے شہر مصطفیٰ بھی بابرکت ہو گیا۔ سبحان اللہ، المبارکہ مدینے کے ناموں میں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے صاع اور مد، یعنی جو پیمانے تھے جس سے وہ اجناج وغیرہ ماپا جاتا تھا، اس میں برکت کی دعا کی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یثرب جو بیماریوں اور پریشانیوں کا گھر تھا وہ مدینۃ المنورہ ہو گیا، روشنیوں والا شہر ہو گیا۔ جب سے لگے ہیں قدم رسالت میں آپ کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اور ایسی برکت ہوئی مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ مدینہ ایسا بابرکت ہوا کہ اس کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں، پورے جہان میں ہیں، اس عالم میں بھی ان کی برکات سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے عالم میں بھی، آخرت میں بھی ہم برکات مصطفیٰ کی برکت سے، شفاعت مصطفیٰ کی برکت سے، عنایت مصطفیٰ کی برکت سے جنت الفردوس میں قرب مصطفیٰ پانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے سنا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثل و بے مثال اور بے نظیر ہونے کو بیان فرمایا، اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آپ یقیناً بشر ہیں مگر نوری بشر ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ سید البشر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عظمت مصطفیٰ کے گیت گاتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جھوم اٹھو یہ